اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے آج ہمارے دورہ قرآن کا سیکنڈ پارہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ ہے جس کی آیت نمبر 142 جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اور جلد ہی لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اب جو جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو یہودی جو تھے وہ اس بات پر تو خوش تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بھی وہی تھا۔ لیکن جب چینج ہوا تو اس بات کا وہ دل میں رنج رکھنے لگے، حالانکہ اصل میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے دور میں تحویل قبلہ ہوگا، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ ہوگا۔ آپ کہہ دیں مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی تمام مشارق اور مغارب کا رب اللہ ہے، یعنی جس کی طرف جس رخ بھی ہم دیکھیں آپ اللہ کو پائیں گے، جیسے ہم نے کل پڑھا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہاں پہ لفظ وسطہ کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں کا مطلب وسط یعنی درمیانی یا اعتدال کا ہوتا ہے، اور بلندی کا اور بہترین کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسطہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ امت دوسرے انبیاء اور دوسرے لوگوں پر گواہی دے گی قیامت والے دن، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں گے، اور رسول جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری گواہی دیں گے اور دوسرے انبیاء کی۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی اس قبلے پر نبی کی اطاعت کون کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی تحویل قبلہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تھا ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس رخ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ جو ہے اس وقت سامنے ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو اس طرح نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، اور دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اس سے مراد بیت اللہ ہے، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ ان کی رب کی جانب سے یہ واقعی ہی حق ہے، یعنی اہل کتاب کو اپنی کتابوں کے اندر وہ یہ نشانی پڑھ چکے ہوئے تھے کہ آخری نبی کے وقت قبلہ چینج ہوگا، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اب حکم آ گیا ہے تو ان کے قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل جو یہود تھے اور عیسائی تھے قبلہ ان کا بھی ایک تھا، لیکن اینگل ان کے ڈیفرنٹ تھے۔
تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفات کی وجہ سے وہ پہچان گئے تھے۔ اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جو ہسٹری لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ تورات میں جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان تھی انہوں نے وہاں پر یعنی ان پیچوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا کہ ان کی جو یعنی اولاد ہیں وہ اس طرح وہ ان صفات کو پڑھ نہ سکے یا کوئی اور نہ پڑھ سکے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، یعنی ہر امت کی طرف جو ہے ان کو قبلہ بتایا گیا، ہر امت کو جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ سو نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ موجود ہیں تو رخ آپ مسجد حرام کی طرف ہی کریں گے، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب ہی پھیر لیں، یعنی اب دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اب جو آپ کا قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہے، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی یہ وہی حجت کہ یہود جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ آخری نبی کے وقت تو قبلہ چینج ہونا تھا، ٹھیک ہے، وہ حجت مکمل ہو جائے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ اس نعمت سے مراد جو ہے وہ وحی اور نبوت ہے، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ درجے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو تلاوت کرنا، پھر کیا ہے، پھر تزکیہ کرنا اور اس میں سے حکمت کی باتوں کو نکالنا اور پھر دوسروں کو سکھانا۔ یہ لیول ہیں، پہلے خود سیکھنے کے پھر دوسروں کو سکھانے کے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرے، جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر جو ہے بہتر مجلس میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اس انسان کا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کل بھی ہم نے یہی آیت پڑھی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کیا جائے، اور اس پر کیا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کی جائے، جیسے کہ وہ دعا ہے استخارہ کی، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارہ کی دعا پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھایا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کرو۔ جب غزوہ بدر ہوا تو 14 کے قریب جو تھے وہ یعنی صحابہ شہید ہوئے، تو وہ کہا کرتے یعنی اس کے معاملے میں وہ تکلیف محسوس کرتے تھے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، یعنی ان کو تکلیف تھی، پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، پہلی جنگ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تب اس آیت کو نازل کیا کہ جو مر جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ عالم برزخ میں اللہ رب العزت نے جو شہداء ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز پرندوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور وہ سارا دن جنتوں میں چرتی ہیں پھرتی ہیں، اور شام کے وقت جو ہیں عرش کے نیچے جو قندیلیں جل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر آ کر یعنی ٹھہر جاتی ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں سے اس طرح رزق پا رہے ہیں۔
اور یقیناً ہم تمہیں خوف سے اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو کسی طرح سے بھی آزمائش آ سکتی ہے، تو اس پر کیا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دو۔ یعنی جو ان آزمائش میں جیسے مال ہے، اولاد ہے، پھل ہیں، کھیتی باڑی ہے، تو اس پر جو صبر کرے گا اس پر کیا ہے، خوشخبری ہے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا اجر پاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے اللہ رب العزت صفات بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں کیا ہوا تھا کہ صفا اور مروہ پر، یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر انہوں نے اپنے بت جو ہے وہ نصب کر دیے تھے۔ جب یعنی پھر جاہلیت کا دور ختم ہوا تو انہوں نے یعنی جو مومنین تھے وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ کہیں یہ بتوں کی وجہ سے ایک نئی اختراع ہی نہ ہو دین میں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے آیت نازل کی کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کے شاعر ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کریں، حج اور عمرہ کے درمیان یہ کمپلسری ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ یعنی اس سے مراد شوق ہے کہ شوق سے جو ہے نیکی کی جائے۔ سب کچھ جاننے والا ہے، بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتابیں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی جو کتاب کو چھپاتا ہے علم آ جانے کے بعد، یعنی جس شخص کے پاس علم ہو اور اس سے پوچھا جائے اور اس پر وہ کیا کرے کہ وہ اس کو یعنی اس علم کو چھپائے، تو اللہ تعالیٰ اور تمام لعنت کرنے والے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کا لی اور کھول کر بیان کیا، لیکن اب کیا ہے کہ جنہوں نے توبہ کا لی اور اپنی اصلاح کی، اور اب وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کرتے، جیسے اب بھی ہمارے یعنی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ علماء اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے فرقہ کے لوگ جو ہیں یا ہمارے جو فالورز ہیں وہ ہمیں چھوڑ نہ جائے، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیت یعنی اللہ کی طرف سے حق ہے، یا یہ بات حق ہے، یا شریعت میں یہ چیز ہے، لیکن وہ اس کو چھپا اس لیے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو اب اس کی اصلاح کرنی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم والا ہوں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی موت کے وقت تک کافر ہی رہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے پوری یونیورس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر غور و
فکر کریں تو آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید۔ اور دوسری طرف جو مومنین ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں بھی ظلم کا جو ہے وہ ذکر ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جو معبود ہے وہ اپنے ہی عبد سے جو ہے وہ مکر جائے گا، یعنی جس کی پوجا کی جا رہی تھی، یعنی دنیا میں یعنی جس طرح سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، یا فرشتوں کو اللہ کا یعنی اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، تو ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ ان سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں۔ یعنی اب جو پیروی کرنے والے تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں جائیں اور ہم کبھی اب ان کی عبادت نہ کریں۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، کہ اب وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ کھانے اور پینے کے ساتھ ہی شیطان کا ذکر آیا ہے، یعنی اٹس مین کہ آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کس طرح میں کھانے کے پوری ایتھکس بتائے گئے، مینر بتائے گئے کہ کس طرح کھانا ہے۔ تو اگر آپ حلال اور طیب کھائیں گے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کھائیں گے تو آپ شیطان سے جیت سکیں گے، لیکن اگر آپ ناپاک چیزیں کھاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے سے کھاتے ہیں تو پھر شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی خون کے ساتھ جیسا کھانا آپ کھاتے ہو نا ویسا ہی وہ آپ کی یعنی آپ کی جو وینز ہیں ان میں وہ ویسے ہی گردش کرتا ہے، اور اس کے مطابق ہی۔ تو اس لیے آپ اپنے کھانے پینے میں بڑی احتیاط سے کام لیا کریں۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جس بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات یعنی یہ حدیث ہے کہ سوچتا ہے کہ فرشتہ شیطان اس کو بتاتا ہے کہ بتاؤ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی سوچ ہے، اور تم اس سے تعوذ پڑھا کرو تاکہ یعنی اس سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی یہودیوں کو جب کہا جاتا تھا کہ نبی کی پیروی کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس سے زیادہ عقل مند تھے، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہو، یعنی ان کے پاس اگر علم نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسے ہمارے باپ دادا تھے تو ان کی نقل مکانی کے لیے کیا وہ گھوڑا استعمال کرتے تھے یا کوئی اور جانور، اور اب اتنی اچھی گاڑیاں آ چکی ہوئی ہیں تو کیا ہم یعنی وہ گھوڑا ہی استعمال کریں؟ آلدو کہ ابھی بھی یعنی گھوڑے رکھے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، لیکن یعنی گاڑیوں سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو ہم گاڑی پسند کریں گے یا گھوڑا پسند کریں گے؟ ظاہری بات ہے نا کہ زیادہ اپڈیٹ چیز پسند کرے۔ تو اب ان کے پاس قرآن آ گا تو قرآن کو چھوڑ کر کیا پرانا علم جو ہے اس پر عمل کریں گے، صرف یہی سوچ کر کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے؟ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔
اور کافروں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ جیسے کافر جو ہے وہ بتوں کو پکار رہے ہیں، تو جس طرح جانور کو آپ پکارتے رہو تو وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھیں گے، آلدو کہ جانوروں کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی لینگویج کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، تو وہ آپ کی پکار کو سن تو رہے ہیں لیکن کیا اس کا رسپانس دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو ان کا پکارنا ایسے ہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو یعنی پاکیزہ ہے ان کی تعداد کم ہے اور ممنوع کی تعداد بہت یعنی پاکیزہ چیزوں کی تعداد زیادہ ہے اور جن سے منع کیا گیا ان کی تعداد کم ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف ہی اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے یعنی جوسز میں اتنی زیادہ یعنی کارنٹس ہمیں دی ہوئی ہیں کہ یعنی گاجر ہے، جس مرضی جو چیز آپ کے ہاتھ میں آپ اس کا جوس بنا کے پی سکتے، لیکن منع کس سے کیا؟ صرف شراب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار۔ اب مردار کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ طبی موت مرا یا گر کر مرا یا کوئی سینگ لگنے سے مرا یا کسی جانور کے ڈسنے، یعنی ہر طرح کا مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اور خون، اور ہر طرح کا خون، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی بوٹی کے ساتھ خون لگا ہوا ہے تو وہ حلال ہوگا۔ مردار میں بھی جو سمندر کا مردار ہے جس سے ٹڈی اور مچھلی وغیرہ، تو وہ حلال ہے، اور باقی جو یعنی خشکی کے مردار ہیں وہ حرام ہیں۔ اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جیسے درباروں اور آستینوں اور مجاوروں پر جو ہے وہ اس طرح ذبح کیے جاتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو ان کو جو ہے وہ نہیں، ان کا کھانا ہم پر حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی اس کو یعنی جان کے لالے پڑے ہوں کہ اس کو مار دھاڑ سے یا کسی بھی طرح مجبوری کی حالت سے جو ہے وہ کھانا پڑے، اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا، یعنی کھانے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ پیٹ بھر کے کھائے بلکہ اتنا ہی کھا لے جتنے سے روح اور جسم کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہ سکے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے۔ سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی اب آگ پر صبر ہی کریں گے، وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، یعنی اس کتاب یعنی قرآن پاک میں اختلاف کیا کہ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نعوذ باللہ کہ نبی نے خود لکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی یہ تحویل قبلہ کے بعد کی بات ہے کہ یعنی آپ یعنی جدھر اللہ کا ادھر رخ کر، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئیں، اور مال دیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی خوف ہے کہ میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی اور یہ بھی خوف ہے دینے کا بھی، اور مال کی محبت بھی دل میں بچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال دینا ہے رشتہ داروں کو، یعنی سب سے زیادہ حق وہ مال جو ہم اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرتے ہیں اس کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ یتیموں کو، یعنی جو یتیم ہے وہ بچہ جس کی یعنی کم سنی میں ہی باپ کے سایہ شفقت سے وہ محروم ہو گیا تو وہ یتیم ہوگا،
مسکینوں کو، یعنی ایسا مسکین کہ جس کے پاس اتنی معیشت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکے، وابن السبیل اور مسافر کو، یعنی چاہے وہ اپنے گھر میں یعنی رئیسی ہی ہے لیکن سفر میں ہے تو وہ مسافر ہے، اور سوال کرنے والوں کو، یعنی جس سے مراد یہ ہے کہ جو آ کے جیسے چندہ وغیرہ مانگتے ہیں، یعنی کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، یا کسی ڈیم کے لیے، یا یعنی کسی روڈ کے بنوانے کے لیے، تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، یعنی اس سے مراد وہ قیدی وغیرہ جو ہیں تو ان کو بھی چھڑوایا جا سکتا ہے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یعنی آزمائشوں میں صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قتل کا بدلہ۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، یعنی جس نے مارا اس کے بدلے میں وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، جس غلام نے دوسرے غلام کو مارا اس کے بدلے وہی غلام قاتل ہوگا، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی، یعنی جس نے قتل کیا ہوگا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو ایک یہودی نے پتھر سے کچل ڈالا تھا اس کا سر۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا اور اس کے سامنے نام لیے گئے، جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے کہا ہاں میں سر ہلایا، اور اس کے بعد وہ عورت مار گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ گیا تو فیصلہ یہی ہوا کہ جس طرح اس عورت کا سر کچلا گیا ہے ویسے ہی اس یہودی کا بھی سر کچلا جائے، اور ویسے ہی کچل کر اس کو بھی مارا گیا۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے، یعنی کیا ہے کہ اب جو ولی ہے وہ معاف کر دے، یعنی خون کو معاف کر دے، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے، یعنی وہ قتل معاف قصاص معاف کر دے، اب اس کو دیت دینا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیت کا راستہ نکال کر کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راستہ دیا ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر کوئی دیت دے دے تو پھر بھی قتل اس کو کر دیا جائے، تو یہ زیادتی ہے، یا دیت اتنی زیادہ مانگ لی جائے کہ سامنے کے لیے ادا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ قصاص کی طرف کہہ رہے ہیں کہ قصاص کی طرف جایا کرو، کیونکہ جس نے ایک کو مار لیا اب وہ عادی ہو جائے گا، عادی مجرم بن جائے گا، اس کو دوسرے شخص کو مارنا، تیسرے کو مارنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اگر ایک کو مارا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم جو ہے وہ اس نے کیا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یعنی ہر جس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ وہ وصیت کے قابل ہے تو اس کو وصیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اپنے مال میں سے وصیت کرے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی بعض حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کا یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی سارے مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، وہ یعنی وہ بالکل جیسے وراثت کے احکام ہے ویسے ہی تقسیم ہوگا۔ اور بعد میں آیا کہ چوتھائی حصہ جو ہے یعنی ایک یعنی 1/3 جو ہے وہ زیادہ ہے، 1/4 ہونا چاہیے، پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کسے سن چکا ہو تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے، یعنی وصیت کرنے والا وصیت کر کے مر گیا، اب جو باقی تھے انہوں نے اس کے مرنے کے بعد وصیت کو بدل ڈالا، تو وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، اب وہ اسی گناہ اسی کے ذمے ہے جو اسے بدلے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کروائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب جس نے وصیت کی ہے وہ کوئی طرفداری نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، یا پھر کیا ہے کہ ایسی وصیت کر دے جو غیر شرعی ہے تو اس کے مرنے کے بعد وصیت میں تبدیلی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی تبدیلی میں کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے،
جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ چند گنے ہوئے دن ہیں، یعنی 12 ماہ میں صرف 1 مہینہ جو ہے وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس کی نسبت صرف چند دن ہیں جن میں روزے رکھنے ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو، یعنی یہ 2 علت جو ہیں، علت کمی کو کہتے ہیں کہ یہ 2 علت جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی روزے سے رخصت ہے اور سفر کی حالت میں، تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا، یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو بعد میں پورا کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسی دائمی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی کسی بھی حالت میں، تو وہ پھر کیا کریں گے کہ اپنے روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو۔ پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ 1 کے بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ رکھنا زیادہ افضل چیز ہے۔ اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی اس سے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کی شان جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو ہے قرآن پاک کو یعنی آسمان دنیا پر جو ہے وہ اتارا ہے لوح محفوظ سے، اور پھر 23 سال کے عرصے میں آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جو ہے اس کو اتارا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، یعنی جو بھی اس مہینے میں پائے اس مہینے کو تو لازمی ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، اور اسی طرح سردیوں کے روزے گرمیوں میں آپ ان کی قضائیں دے سکتی ہیں، اور گرمیوں کے روزوں کی سردیوں میں قضائیں دے سکتی ہیں، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ ہر انسان کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں، یعنی یا تو اس کے بدلے میں اجر لکھ لیا جاتا ہے، الدعا ہوا عبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، یا تو اس کے بدلے میں اجر لکھ دیا جاتا ہے، یا وہ چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے، یا وہ چیز عطا تو کی جاتی ہے لیکن کچھ عرصہ کے لیے روک لی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح صرف طریقے ہی ہیں، 3 طریقے ہی ہیں، یعنی دعا ہر حال میں لازمی قبول ہوتی ہے۔ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں میں کون سچا ہے، تو لازم ہے کہ میری بات مانے۔ اب یعنی اللہ کی جب ہم نے دعا مانگی تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے، تو اسی طرح اب اگر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو ہمارے بھی ذمے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، یعنی ہر انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں لیکن اللہ میری دعا نہیں سنتے، تو یہ کیا ہے، اس وقت وہ دعا قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں کہنے چاہیے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی حالت میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ شروع میں جب روزے رکھنے کا حکم آیا تو یعنی افطاری کے بعد رات کو کھانا پینا اور اپنی عورتوں سے صحبت کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس میں خیانت کر لیتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس وہ چلے جایا کرتے تھے، تو
تو اللہ تعالیٰ کو نے پھر جو ہے وہ حکم میں یعنی تبدیلی کی اور کہا کہ یہ اب حلال ہو گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تو اپنی عورت کے پاس نہیں جانا، لیکن رات کے وقت جو ہے بغیر روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد تمہارے لیے لکھ دی ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے تمہاری یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس یعنی صحبت سے ہمیں اولاد جو نیک اولاد ہے وہ عطا کرے، اور کھاؤ اور پیو، یعنی کھانا اور پینا اب رات کو حلال ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی چلی جائے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگے تو کھاؤ۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی سحری میں جلدی کرتے، جبکہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے، یعنی دو جو مؤذن تھے وہ مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے، یعنی سیدنا بلال اور ایک اور صحابی تھے، تو ان کے بلال یعنی ان دو اذانوں میں اتنا ڈفرنس ہوتا تھا کہ سیدنا بلال یعنی کعبہ پہ چڑھتے، نماز پر اذان دیتے، پھر اترتے، اور پھر جو دوسرے یعنی نبینہ صحابی تھے وہ جو ہیں وہ اذان دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک ام مکتوم جو ہے وہ اذان یعنی دینا نہ شروع کر دے تب تک کھاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا ہاتھ میں کوئی چیز ہے یعنی جیسے چائے وغیرہ کا کپ یا کچھ، ٹھیک ہے، اور اگر اذان آ گئی ہے تو آپ اس سے جتنی آپ کو طلب ہے وہ اتنا آپ وہاں سے لے لیں گے، یعنی فوراً اس کو چھوڑ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے، یعنی غیر رمضان یا رمضان میں آپ اعتکاف کرتے ہو تو اعتکاف کے دوران آپ مباشرت نہیں کریں گے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک نص یہ بھی ملتی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجدوں میں ہے، زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، چونکہ ہماری مسجدوں میں اس طرح عورتوں کے لیے جگہ نہیں بنی ہوتی، تو اس لیے وہ اعتکاف کر نہیں پاتی، تو اس لیے اور یعنی وہ گھروں میں کر لیتی، جبکہ اعتکاف جو ہے وہ مسجدوں میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کسی کا قرض دینا تھا، اب وہ بات میں اس سے کیا ہے بڑھ گیا ہے، یعنی اس کے زیادہ کنٹیکٹس ہیں اور اس نے وہ یوز کیے ہیں اور بات یہ ثابت ہوگی کہ اس نے قرض نہیں دینا، تو یہ کیا ہے، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ یسألونک عن الأحلة، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چاند کیسے جو ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اور پھر اپنی اصل شکل پر آ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، یعنی حج کے مہینوں کے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی جب کوئی احرام باندھ لیتا تھا نا حج کے مہینے میں تو پھر وہ اپنے گھروں کے سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے پچھواڑے سے، چھتوں کے اوپر سے جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں جو ہے وہ موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جنگ کے دوران جو ہے وہ اس طرح عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بزرگوں کو نہیں مارنا چاہیے، درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی اگر جنگ کا دور چل رہا ہے، اس آیت کو لوگ بڑا غلط استعمال کرتے ہیں کہ ان کی کتاب میں تو ان کو حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کہتے ہیں
کہ مسلمان جو ہیں وہ یعنی دہشت گردی پھیلاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جنگ کے احکام چل رہے، تو جنگ کے احکام یہ ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور آپ آمنے سامنے، تو پھر ان کو جہاں بھی پایا جائے گا ان کو قتل کیا جائے گا، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، جیسے انہوں نے مکہ سے نکالا، یعنی جس جگہ سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں، تو اب اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو آپ بھی بدلے میں ان کو اس جگہ سے نکال سکتے ہو۔ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی اس سے مراد شرک ہے۔ اور تو مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، یعنی مسجد حرام کے پاس لڑنے سے منع کیا، لیکن اگر وہ مسجد حرام کے تقدس کو پامال کریں اور اس کے پاس آ کے آپ سے لڑیں تو پھر آپ بھی ان سے لڑیں گے، تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا بھی قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو، یعنی کسی دشمنی کی وجہ سے یا ڈاکہ زنی کی وجہ سے یا کسی بھی طرح اگر تم حج اور عمرہ تک نہیں پہنچ سکے تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچے، یعنی جب تک قربانی کا جانور قربان گاہ میں نہ پہنچے تب تک سر نہیں منڈوانا۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، یعنی کسی عذر کی وجہ سے وہ اپنا سر منڈوا نہیں سکتا یا بال نہیں ترشوا سکتا، تو اس کا پھر کیا ہے؟ فدیہ ہے، تو روزے رکھے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے، یعنی یا تو روزے رکھے یا پھر صدقہ یا پھر قربانی کا فدیہ کرے گا۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے۔ اب یعنی امن کی حالت میں عمرے تک بھی پہنچ گیا اور اس نے عمرہ بھی کیا اور حج کیا، تو پھر کیا ہے؟ قربانی میں سے جو میسر ہو، پھر جو کوئی قربانی یعنی وہ پھر اس کو قربان کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے ہیں، یعنی یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا حج کے وقت، اور 7 دن کے روزے جو ہے وہ بعد میں رکھے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو وہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 دن ہیں، یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں، اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ چنانچہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ان مہینوں کے علاوہ حج کی نیت سے حرام جو ہے کسی اور مہینے میں نہ باندھے۔ چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، یعنی جس نے یہ سوچ لیا کہ اس نے حج کرنی ہے تو اس میں پھر اب کوئی وہ شہوانی فعل نہ کرے، نہ کوئی نافرمانی یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا، اس میں وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کرنے کے بعد اگر تم مدینہ میں یا مکہ میں کسی قسم کی کوئی ٹریڈ کرتے ہو تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح،
جس طرح یعنی عرب کے جو لوگ تھے جب حج کر لیتے تو وہ کیا ہے اپنے باپ اجداد کو یاد کرتے تھے کہ میرے باپ دادا تو اتنے یعنی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اتنا وہ صدقہ کرتے تھے اور اتنا وہ خیرات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کی سٹوریاں پڑھتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ حق رکھتا ہے کہ حج جیسے نیک عمل کے بعد یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، یعنی اس کی ساری نیت جو ہے وہ بس دنیا کمانے میں اور دنیا مانگنے میں ہی لگ جاتی. آج بھی ہم دیکھیں تو ہماری دعاؤں کا کتنا پرپورشن ہے جس میں ہم دنیا مانگتے ہیں یا اولاد کے لیے خیر، اور آخرت کا لیے ہمارا کتنا یعنی حصہ ہوتا ہے جو ہم آخرت کے لیے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اگر وہ صرف اس کا غرض دنیا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تو دے دے گا لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اس دعا کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو آپ ہر دعا میں کوشش کیا کریں کہ مانگیں. اب یہ وہ دعا ہے کہ جس میں دنیا کی بھی خیر مانگی جا رہی ہے اور آخرت کی بھی خیر جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، یعنی ٹو پرسنس کا کمپیریزن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسا شخص جو آخرت بھی مانگ رہا ہے اور دنیا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس سے مراد ان کے نیک عمل ہیں. اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس سے مراد یوم تشریق ہے، یعنی تشریق کے جو دن ہوتے ہیں. اور پھر جو شخص دونوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے. یعنی یہ ایک شخص تھا جو یعنی منافق تھا لیکن وہ اتنی دل فریب گفتگو کیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے، لیکن اصل میں اس کے اندر نفاق موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہے، یعنی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ منافقت کی نشانی ہے کہ وہ یعنی ایسی یعنی بٹر والی گفتگو جسے ہم کہتے ہیں نا بٹرنگ کرتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ بس یہی سارا سچ ہے، لیکن اصل ان کی مراد وہ نہیں ہوتی. اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے. حالانکہ وہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. اب یعنی اللہ کی شریعت کے آگے اس کو اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنا کلچر، اپنے ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں وہ کنسیڈر کرتا ہے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتا، چنانچہ اس کے لیے جہنم ہے. یعنی یہی شیطان کا گناہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے آگے ہمارا جو فیملی کلچر ہے وہ بہتر ہے. یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش اپنی جان تک بیچ دیتا ہے. یعنی ایسے یعنی صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس جنگ میں مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں. ان کے ہاتھ میں کھجور تھی اور انہوں نے وہ کھجور اسی وقت پھینک دی کہ یہ کھجور جتنا بھی پھر میں انتظار نہیں کر سکتا. اور وہ اس جنگ میں لڑے اور اسی میں ہی وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس کے سوا
کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، یعنی فیصلہ ہی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر کب اترتے ہیں؟ عذاب کی وجہ سے۔ تو اگر یعنی عذاب کا کوڑا برس پڑے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا، یا پھر قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کو اس کے پاس آ چکی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی سب کی امت سے مراد کیا ہے کہ سب کا ایمان کیا تھا؟ توحید تھا۔ دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اور اللہ نے انبیاء کو جو ہے وہ خوشخبری دینے والا بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ یعنی کیا؟ جنت بغیر محنت، دنیا بھی جنت ہو جائے اور آخرت بھی جنت ہو جائے، جنت ایک ہی ہے۔ تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ 10 20 15 اتنے سال کی جنت لینی ہے یا پھر ہمیشگی کی جنت لینی ہے۔ تو اس کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ پر اتنی آزمائش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یعنی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو زمینوں کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور آرے سے ان کے سر کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، اور پھر بھی وہ اپنے دین سے جو ہے وہ نہیں ہٹا کرتے تھے۔ تو ایسی آزمائش تو تم پر نہیں آئی نا، تو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی، یعنی اللہ سے مدد مانگے۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یعنی جب آزمائش تنگ ہو جاتی ہے تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی ان کے کھلنے کا سوراخ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، یعنی ان کا وہیں سے وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، یعنی یہ صحابہ تھے جو صدقات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حرام قرار کیا تھا، حرمت والے 4 مہینے ہیں اور اس میں جنگ کرنا منع کیا گیا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا۔ اب یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کسی ایک ایریا کی طرف کہ وہاں پر جو مکہ ہے ان کی نقل و حرکت کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے جو ہے وہ حرام مہینے کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا رجب کا،
ٹھیک ہے، تو وہ جب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ مکہ کا تھا، تو انہوں نے اس پر یعنی اٹیک کیا اور وہاں سے وہ ان کو قیدی بنایا اور وہاں سے مال غنیمت حاصل کیا۔ اب اس بات کو انہوں نے پروپیگنڈا بنا دیا کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یعنی حرام مہینوں کی بھی یعنی تقدس کو پامال کیا انہوں نے۔ تو یہ بات بڑی اب تکلیف دہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے اس آیت کا جواب دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اب مکہ والے تو وہ تھے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اب وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ اس گناہ سے تو کئی زیادہ بڑے ہیں، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے تو پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کو گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، یعنی جو ان سے گناہ ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت ان کے فائدے کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی تمہارے اپنے جو مال استعمال کے ہیں اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اور یعنی اتنا صدقہ دینا چاہیے کہ آپ کو خود یعنی دیتے وقت فیل ہو کہ آپ صدقہ دے رہے، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، یعنی ان کے جو مال ہے ان کو ایسے کاموں میں لگائیں تاکہ وہ بڑھ سکے، ٹھیک ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر مال ساتھ ملا بھی لیں تو اس کو احسن طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سارا ہی کھا جائیں تاکہ یعنی یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں کرنا۔ تو جب یہ آیات اس طرح کی آئی تو انہوں نے کیا کیا، یتیم کے مال کو کھانا چھوڑ دیا۔ اب وہ جو کھانا چھوڑتا تھا یا تو وہ خود ہی کھائے یا پھر وہ گل سڑ جاتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ان کو اپنے ساتھ یعنی ان کے کھانے وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لو، لیکن احسن طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون بگاڑ رہا ہے اور کون سنوار رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، یعنی اسلام میں مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور مومن لونڈی ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی ہی لگے، اور نہ ہی اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو۔ یہاں سے ہمیں ولی کا کنسپٹ ملتا ہے کہ کوئی عورت اپنا نکاح جو ہے وہ خود سے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ولی جو ہیں وہ اپنی عورتوں کے نکاح مشرکوں کے مردوں کے ساتھ نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، یعنی یہ دین ہے جس نے غلام کو جو ہے وہ آزاد سے زیادہ بہتر کر دیا۔ اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں، یعنی حیض کے بعد جو ہے
اگر غسل کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ صحبت کرنی ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اسلام سے پہلے ایسے کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو یعنی ایک علیحدہ گھر میں بھیج دیا جاتا تھا، یا ان کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے، یا بالکل کمیونیکیشن ایسا نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے، درمیان میں صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی گلے لگنا یا کوئی اور بوسہ وغیرہ اس طرح دینا، یا گھر کے کام کاج کرنا، یا کچھ بھی، وہ سارا کچھ جائز ہے۔ صرف کیا ہے، صرف صحبت منع کی گئی ہے، اور اس کو اتنا ہی رکھنا ہے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے، ان کے پاس آؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں پاک صاف رہتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ یعنی یہ ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس پیچھے کے راستے سے گئے تھے، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ آیت اتاری ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، جیسے انسان اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہے جا سکتا ہے، ایسے ہی تمہاری بیوی ہے کہ تم جدھر سے بھی چاہو اس کے پاس آ سکتے ہو، لیکن صرف دوبر کا راستہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو۔ یعنی اپنی بیوی کے پاس جانا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرنا، یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم یعنی فلو میں کہتے ہیں نا قسم سے، یا جیسے عربک میں واللہ تاللہ باللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لغو قسمیں ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جو ہم ارادتاً قسم کھائیں اور پھر اس کو توڑیں تو پھر اس پر کفارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اور ایسی قسم جو آپ نے یعنی جیسے آپ نے کوئی قسم اٹھائی ہے اور پھر آپ کو وہ کام غلط لگے اور وہ قسم توڑنا خیر لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم توڑ کے وہ کام کر لیں اور کفارہ ادا کر دیں۔ جیسے ایک شخص نے قسم کھائی کہ اب وہ یعنی اس کے بچے سوئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر رات کو اس کو کھانے کے طلب محسوس ہوئی تو اس نے اپنی قسم توڑی اور پھر کھانا کھا لیا، تو اس کے بعد اس کا کفارہ دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایلا کا جو ہے وہ لا بتایا جا رہا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی یعنی ازواج کے پاس جو ہے وہ 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، تو یہ اس کا اصول بتایا جا رہا ہے۔ قسم کھا بیٹھے، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ یعنی یا تو وہ کہے کہ میں اتنے دن، جیسے اگر مرد کہے کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اس کے بعد لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، لیکن اگر یعنی اس کی یعنی جو اس نے قسم کھائی ہے اس نے کوئی مدت نہیں بتائی، اور اس نے صرف یہی کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو پھر بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 ماہ تک جو ہے وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ لیکن اگر 4 ماہ کے بعد بھی وہ مجامت یعنی اس کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ نہیں کرتا، تو پھر یا تو مرد پر انفورس کیا جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ مجامت کرے، یا پھر جو ہے یعنی دوسری طرف یعنی خلا یا ڈائیورس یا اس طرح کی طرف جو ہے وہ بات کو لے کے جایا جائے گا۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے، یعنی اب وہ طلاق کا ارادہ کرا تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، یعنی اگر ان کو طلاق ہو گئی ہے تو 3 حیض یا پھر 3 طہر، یہ ایک ہی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انتظار میں رہیں کس کے؟ اپنے ہسبینڈ کے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، یعنی یا تو اگر پریگننسی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو بتائیں، اور اگر ان کو حیض آیا ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو بتائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو بعض اوقات عورتیں صرف اس وجہ سے، یعنی 2 ہی طریقے، یا تو وہ اس وجہ سے چھپا رہی ہے یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر وہ اس وجہ سے چھپا رہی ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، تو دونوں طریقے ہی غلط ہیں۔ اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی نے اپنے آخری خطبہ یعنی حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے تمہارے گھروں میں یعنی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھو ان کے ساتھ یعنی نیک سلوک کرنا ہے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ یعنی انسان اپنے ماں باپ، گھر، بہن بھائی، رشتے ناتے سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ بستا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو ان کو پھر ویسا ہی ان کو ماحول ایسا دو کہ ان کو پھر ان کے لیے مشکل نہ ہو کہ ان کو یعنی اپنے وہ جو رشتے وہ چھوڑ کر آیا اس کی قدردانی کی جائے۔ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، تو مردوں کو ان پر درجہ کس وجہ سے ہے؟ سپورٹ کی وجہ سے، رسپانسبلٹی کی وجہ سے، تو اس درجے کو آپ اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ رجعی طلاق، الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ رجعی طلاق ہے، یعنی ایسی طلاق جس پہ رجوع کیا جائے۔ اب یہ ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں لٹکائے رکھوں گا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے کیا کروں گا، تمہیں طلاق دے دیا کروں گا، اور جب عدت کی مدت کمپلیٹ ہونے والی ہوگی تو میں تم سے رجوع کر لیا کروں گا، پھر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، تو پھر اس پر یہ یعنی جو ہے وہ احکام آئے کہ الطلاق مرتان، یعنی جو رجعی طلاق ہے وہ 2 دفعہ ہوگی، یعنی اگر آپ نے 1 دفعہ طلاق دی پھر آپ نے رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق کی دی تو پھر آپ نے رجوع کر لیا، لیکن اب اس کے بعد آپ طلاق دیں گے تو اس میں آپ رجوع نہیں کر سکیں گے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا، یعنی جو مہر ان کو دیا گیا اس میں سے آپ لے نہیں سکتے، یہ کہ یعنی طلاق کے وقت ان سے مہر چھین لے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے دے، یعنی کسی شخص نے اس کو اتنا ہی تنگ کر لیا ہے کہ اب وہ عورت جو ہے وہ حق مہر کی رقم معاف کر کے اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے خلا دے دے، یا دوسری طرف اگر عورت اتنی ہی یعنی بیزار ہے کہ وہ اپنے مرد کو کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، خود طلاق مانگ رہی ہے، تو اس میں یعنی کچھ یعنی خلا کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کچھ دے دلا کے اس سے طلاق لے لی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس طلاق میں جو ہے وہ مہر کی پابندی کرنا یعنی مہر معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں اس طرح طلاق لینا چاہتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں ایک باغ دیا ہوا ہے، یعنی میں نے جب پڑھا میں حیران ہوگی کہ اتنا بڑا گفٹ کہ ایک پورا باغ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دینا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود طلاق لیں گے یعنی خلا لیں گے تو پھر وہ باغ آپ کو واپس دینا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ باغ واپس کرتی ہوں، اور اس طرح باغ انہوں نے واپس کر کے جو ہے وہ خلا لے لی تھی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو
تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ پوری طلاق ہوگی تیسرے منتھ میں بھی طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، تو وہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اب اس کو ڈائیورس ہوگی، اس نے کہیں اور شادی کی، وہاں پر شادی کے بعد جو ہے خلوت نشینی بھی ہوئی، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس نے اس کو ڈائیورس دے دی، تو اب وہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے پہلے والے سے نکاح کاٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پلاننگ کے تحت نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ پلاننگ کے تحت حلالہ جس کو ہم کہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا. حلالہ جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتا ہے. یعنی اب وہ دونوں اپنی اصلاح چاہتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر پہلے طلاق ہوئی، اب وہ ویسا کچھ نہیں کریں گے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو. یعنی طلاق جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینی چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یا تو رجوع کر لے، یعنی وہ جو ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، 3 ماہ کا، اس کے اندر یا تو رجوع کرے، اور اگر رجوع نہیں کرتے تو پھر ان کو طلاق دینا ہے. اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی یہ کہ آپ کو بیوی تو پسند نہیں ہے، لیکن صرف اس پر ظلم کرنے کے لیے آپ اس کو ڈائیورس بھی نہ دو. اور اللہ تعالیٰ کے یاد کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائے. یعنی اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے. یعنی یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی، 3 طلاق کمپلیٹ نہیں دی. اب جب دوسری طرف سے اس کی عدت بھی کمپلیٹ ہو گئی لیکن اس نے رجوع نہیں کیا. اب جب دوسری طرف سے رشتے آئے تو اس شخص نے بھی اس کے بھائیوں کی طرف رشتہ بھیجا. تو اس کے بھائی نے کہا کہ ہم نے تو پہلے تمہیں عزت دی اور تمہیں جو ہے وہ اپنی بہن کا رشتہ دیا اور تم نے اس کو ڈائیورس دے دی، اب ہم تمہیں کبھی بھی اپنی بہن کا دوبارہ رشتہ نہیں دیں گے. لیکن اصل میں وہ عورت بھی اور وہ شخص بھی جو ہے انہوں نے اپنی اصلاح کاری تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ یعنی دوبارہ نکاح ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، اگر وہ پہلا شخص جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے، جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے کہ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. رضاعت کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہیں، جس میں کم از کم پریگننسی کے 6 منتھ جو ہیں ان کو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور باقی 24 ماہ جو ہیں وہ دودھ کے ہیں. ٹھیک ہے. اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے. اب یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں اگر دودھ پلا رہی ہے تو وہ بدلے میں ماں کو یعنی کپڑے بھی دے گا اور اچھا کھانا بھی کھلائے گا. اچھا کھانے سے مراد جو اوسط درجے کا اس گھر میں بنتا ہے، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. یعنی اگر کس کی جتنی استطاعت ہے، ماں کو بھی چاہیے ہے کہ اپنے مرد سے اتنا ہی مانگے، اور نہ ہی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. یعنی یا تو اس کو انفورس کیا جائے کہ اس طرح فیڈنگ پہ، اور نہ ہی اس طرح انفورس کیا جائے کہ وہ اگر فیڈنگ کروانا چاہتی ہے تو اس کو منع کیا جائے. اور نہ ہی باپ کو اس کی بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی اس سے ایسا مال مانگا جائے جو وہ ادا نہیں کر سکتا فیڈنگ کے بدلے میں. اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. یعنی اگر باپ نہیں رہا تو بچے کے جو ورثاء ہیں، جیسے چچا ہے، یا اگر چچا بھی نہیں ہے تو دادا دادی ہیں، تو وہ وہی سلوک کریں، یعنی وہ ساری ذمہ داریاں ادا کریں گے جو باپ نے ادا کرنی تھی. پھر اگر دونوں باہمی، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جس عورت کا
مرد فوت ہو جائے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ ان بچوں کی ذمہ دار ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر مرد فوت ہو گیا نا تو اس بچوں کی ذمہ داری عورت پر نہیں بلکہ اس کے تایا یا چچا اس پر آئے گی، اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر دادا دادی پر آئے گی، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس طرح آگے ذمہ داریاں جو ہیں وہ بٹتی جائیں گی، لیکن کسی بھی حالت میں عورت پر ذمہ داری نہیں آتی، بلکہ ان کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے وہ سارے حقوق پورے کیے جائیں گے جو مرد اس کے حقوق پورے کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچے کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، یعنی یہ عدت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کا جو سوگ ہے وہ صرف 3 دن جو ہے وہ منایا جائے، لیکن بیوی پر ہے کہ جب اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ اس کا سوگ منائے، اور اس درمیان نہ تو کوئی تیز کلر کا کپڑا پہنے، نہ ہی جو ہے وہ خوشبو لگائے، نہ ہی سرما لگائے، اور گھر کے اندر ہی رہے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کرے، یعنی جو بھی فیصلہ وہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو۔ اب جو عورتیں عدت میں ہیں اگر اشارے کنایا سے ان کو نکاح کا پیغام دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یا اپنے دل میں چھپاؤ، یعنی اس وقت تک انتظار کرتے رہو جب تک کہ وہ عورت اپنی عدت مکمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو۔ اب جو چھپی دوستیاں نہیں کرنی، سیدھا سیدھا جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا ہے، مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی ایسا نہیں کہ ڈیٹ وغیرہ نہ فکس کرو کہ ٹھیک ہے تب تمہاری عدت کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اگلے دن ہم نکاح کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ اشارتاً بات کر دیں کہ میں اس طرح کسی نیک بخت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بات کو سن لے، اتنے کی صرف اجازت ہے، نہ تو کوئی چھپی دوستیاں اور نہ ہی کوئی اس طرح نکاح کا پیغام اور نہ ہی کچھ اس طرح، ٹھیک ہے۔ جب یعنی عدت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو، یعنی نکاح تو ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مکمل نہیں ہوا، اور ان کو کچھ سامان دے دو۔ اب اس کے بدلے میں یہ ہے کہ انہیں کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، کیونکہ اب اس کی دل آزاری ہوئی ہے، ایک نام تو دوسرے نام کے ساتھ جڑا تھا، اس لیے ان کو کچھ دے دو، کچھ گفٹس وغیرہ دے دو۔ اور ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اگر تم انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکا، اب یہ دوسری قسم ہے کہ نکاح ہوا اور ہاتھ نہیں لگایا لیکن مہر مقرر ہے، تو اس میں اگر طلاق دینی ہے تو جو مقرر مہر ہوگا اس کا نصف دینا ہوگا، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے، یعنی یا تو عورت ہی معاف کر دے کہ میں یہ نصف بھی نہیں لیتی، یا وہ مرد ہی معاف کر دے، یا پھر مرد ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا تو اب میں اس کو دے دیتا ہوں، جس کے ہاتھ میں نگاہ کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کرو۔ اب ان دونوں میں سے جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ معاف کر دے گا، اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے
اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک بڑا پریشیس ٹائم ہے کہ اس میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں ہو تو پھر یا جس بھی حالت میں پیدل ہو یا سوار ہو یا اکیلے ہو تو اسی طرح ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں ان کے نکالنے کی وصیت کرے، انہیں گھر 1 سال تک ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے اور ان کی بیویوں کو 1 سال کا سامان جو ہے وہ دیا جائے۔ اب یہ حکم جو ہے وہ پچھلے حکم سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور وراثت میں بیوہ بیوی کا حصہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر وہ جانا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا معروف طریقے سے متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی جب پہلا حکم آیا تو صحابہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نیکی ہے، اگر ہم کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیا کیا، لازم کر دیا کہ جب یعنی اس طرح رخصت کریں طلاق کے وقت تو کچھ نہ کچھ لازمی دے دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی یاد تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، کذالک یبین اللہ، تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ اب یہ کیا تھا، طاعون کا مرض تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے علاقے سے نکلے کہ تاکہ ہم محفوظ ہو سکے، تو جس محفوظ جگہ پر وہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، پھر ان کو زندہ کیا۔ یعنی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے اور تمہیں پتہ ہو، یا تو اگر اس علاقے میں آپ نہیں ہو تو اس علاقے میں آپ نے نہیں جانا، لیکن اگر آپ اسی علاقے میں ہو تو پھر اسی ہی علاقے میں رہیں اور صبر کریں، وہاں سے نہ نکلیں۔ یعنی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی سیدنا موسیٰ کے بعد جو نبی آئے اس سے مراد سیدنا شمعون علیہ السلام ہیں، ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔ نبی نے جواب دیا، یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو، یعنی اگر جنگ فرض ہوگی تو تم لوگ قتال نہیں کر سکو، یعنی جنگ نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا، یعنی ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کیا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ نے جہاد کو فرض کیا تو تب وہ لوگ کیا کرنے لگے، جہاد سے مکرنے لگے، حالانکہ پہلے خود ڈیمانڈ کی تھی۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے۔ طالوت جو تھا وہ 30 سال کا ایک نوجوان تھا جو یعنی آرمی میں ایک سپاہی تھا، تو ان کو یعنی بادشاہ بنایا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تھے۔ یعنی جو یہودا فیملی تھی وہ ایلیٹ فیملی تھی، یعنی ان کے ہاں یعنی وہ پولیٹیشنز تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک عام سپاہی کو کیسے ہم بادشاہ مان لیں۔
बादशाहत के हकदार है, उसे माली कुशाइश भी नहीं दी गई। अब तालूत को माली कुशाइश जो है वो नहीं दी गई। नबी ने कहा बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उसे तुम पर चुना है और उसे इल्मी और जिस्मानी फराखी अता की है, और अल्लाह ताला अपनी बादशाहत जिससे चाहता है अता करता है। यानी बादशाहत तो सारी अल्लाह की है, वो जिसको चाहे जिसके हाथ में चाहे उसे दे दे। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। और उनसे उनके नबी ने कहा इसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत है, यानी ये अल्लाह का फैसला है, नबी ने फरमाया। ठीक है, तो इसकी निशानी ये क्या था, ये ताबूत सकीना थी जिसके अंदर ये एक तरह का लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था जिसके अंदर जो है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की जो है वो बाकियात थी, और इसके अंदर सकीनत थी, और इसके अंदर जो है वो तश्त था जिसके साथ जो है तमाम अंबिया के सीने जो है वो धोए गए थे, वॉश किए गए थे। ठीक है, और ये बहुत मुकद्दस और प्रीशियस चीज़ थी। ठीक है, अभी तक भी आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें और अभी तमाम लोग जो हैं वो इस यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं, यानी जिस तरह यहूदी हैं और ईसाई हैं और मुसलमान जो हैं, वो इस ताबूत सकीना अभी भी ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये गुम है। ठीक है, तो तब क्या हुआ था कि यहूदियों के पास ये था और वो जंग में इनको अपने सामने रखते थे, यानी साथ साथ रखते थे, उससे उनको मोटिवेशन मिलती थी। फिर इनकी नाअहली की वजह से जब इनके साथ जंग हुई तो जो जंगी लोग थे वो इसको अपने साथ उठा के ले गए, यानी इनकी ये बड़ी प्रीशियस चीज़। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, अपने बुत के पाँव के नीचे इस मुकद्दस संदूक को रख दिया। तो उससे क्या हुआ, उनके शहरों में वबा फूट गई और 5 शहर वीरान हो गए। उन्होंने इसको अपने लिए मनहूस समझा और बैल पर इसको लाद कर बनी इसराइल की तरफ जो है इसको भेज दिया। तो अब क्या था, ये अल्लाह की तरफ से निशानी थी कि सुबह जब उसको बादशाह माना गया तो फरिश्ते बाज़ औक़ात आता है और बाज़ औक़ात यानी बैल गाड़ी पर ये लदा हुआ इनकी तरफ आ रहा था सैयदना यानी तालूत के दरवाजे पर। तो उन्होंने माना और फिर उन्होंने सैयदना तालूत को ही अपना बादशाह बना लिया। और आले मूसा और आले हारून की बाकियात होंगी, सकीनत होगी, उनकी बाकियात होंगी, इसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए यकीनन निशानी है अगर तुम मोमिन हो। क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन, बस जब तालूत फौजों के साथ जुदा हुआ तो उसने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन एक नहर के ज़रिए आजमाएगा। यानी अब जब जंग करने का वक़्त आया तो साथ में एक आजमाइश थी कि फ़लस्तीन की जो नहर है वहाँ से आजमाए जाओगे, जिसने इसमें से पिया वो मुझसे नहीं है, यानी इसमें से पेट भर कर पानी नहीं पीना, सिर्फ एक चुल्लू पानी पीना है, और जिसने उसे ना चखा तो यकीनन वो मेरा है, मगर जो कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। ठीक है, सो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब ने पिया। चनाचा जब तालूत ने उन लोगों ने जो इसके साथ ईमान लाए उन्होंने दरिया पार कर लिया तो उन्होंने कहा आज हमें जालूत और उसकी फौजों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। जब उन्होंने उस दरिया को पार किया तो जिन्होंने पेट भर कर पानी पिया था उनके अंदर ताकत ही नहीं थी ये जालूत यानी जो काफिर कौम थी उनके साथ वो लड़ सके। और कहा जाता है इनकी तादाद भी उतनी ही थी जितनी सहाबा की बदर के वक़्त तादाद थी 310। लेकिन जो यकीन रखते थे यानी अल्लाह पर, वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हैं, उन्होंने कहा कितनी ही छोटी छोटी जमातें अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आए। जिन्होंने अब चुल्लू भर पानी पिया था वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे और इनकी तादाद 310 थी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ी तादाद रह गए हैं तो थोड़ी तादाद भी बड़े तादाद पर गालिब आ जाती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और इसकी फौजों के सामने हुए तो उन्होंने दुआ की, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, कि ए हमारे रब हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे। इस दुआ को आप अंडरलाइन कर लें, इसको भी इंशाल्लाह आप हिफ्ज़ करेंगे। और हमारे कदमों को जमा दे और काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। चनाचा उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें शिकस्त दे दी, यानी जो जालूत की काफिर कौम थी उनको शिकस्त दे दी। और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने, यानी वो जो सामने वाला था जालूत था वो बड़ा यानी हाइटेड और बड़ा जरी किस्म का शख्स था।
تو سیدنا یہ ایک طرح کی گیم ہوتی ہے کہ کسی رسی کے اندر پتھر کو باندھ کر نشانہ لگا کر پھینکا جاتا ہے، تو وہ سارا لوہے کے اندر تھا اور کسی طرح بھی وہ مارا نہیں جا رہا تھا۔ تو سیدنا داؤد جو اس وقت یعنی جنگل میں تھے، اور یعنی طالوت نے تب یہ اناؤنس کیا تھا کہ اس کو بادشاہی دی جائے گی جو اس کو مارے گا، تو سیدنا داؤد نے رسی کے اندر وہ پھینکا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور وہ ایسا جا کر اس کی آنکھ کا لگا کہ اس کے دماغ کو بھی اس نے کاٹ ڈالا، اور اس وقت جالوت کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ تو داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں یقیناً فساد سے بھر جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے فسادی لوگوں کو ہٹاتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔